السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے وطن سے ہجرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رات کی تاریکی میں اپنے وطن سے ہجرت کر گئے اور یمن کا رخ کرتے ہوئے چند میل کے فاصلے پر سور نامی پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے اجنبی راستہ اختیار کیا تاکہ کفار تلاش کے لیے معمول کے راستے پر نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہ پائیں۔ ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو خبر دی۔ انہوں نے گھر کے اندر جھانکا تو چارپائی پر کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے پڑے ہیں۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مشرکین اشتعال میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر زیر حراست رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مایوس ہو کر مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، بخدا مجھے معلوم نہیں۔ ابو جہل نے ان کی رخسار پر زور سے تھپڑ مارا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ غار سور میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو صاف کیا۔ غار کے اندر چند سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا تہبند پھاڑ کر ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس پر پاؤں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ کسی زہریلے کیڑے یا سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ تکلیف کے باوجود انہوں نے حرکت نہ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تکلیف رفع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک روئے پوش رہے تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے تھک جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات غار میں گزارتے، صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور مشرکین کی تازہ خبریں لے کر رات کی تاریکی میں غار میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غار کے غلام عامر بن فہیرہ غار کے قریب بکریاں چراتے رہتے۔ رات کو بکریاں غار کے پاس لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دودھ پی لیتے۔ عامر بن فہیرہ واپسی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر بکریوں کو ہانک کر مکہ لے جاتے تاکہ پاؤں کے نشان باقی نہ رہیں۔ قریش نے صلاح مشورے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد سوار، پیادے اور قدموں کے نشانات کے ماہر کھوجیوں نے سرگرمی سے تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، خاموش رہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے مطابق غار کے دہانے پر مکریوں نے
جالا بنا دیا تھا اور کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے۔ اس لیے کھوجی مشرکین کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ غار کے اندر کوئی انسان بھی جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کھوجیوں کی نظروں سے اوجھل رہنا خدائی معجزہ تھا۔ چوتھے روز طے شدہ پروگرام کے مطابق عبداللہ بن اربکت 2 اونٹنیاں لے کر غار کے باہر آن پہنچا۔ وہ رستوں کا ماہر باخبر اور تجربہ کار گائیڈ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی مہارت اور دیانت کی وجہ سے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ساحل کے ساتھ ساتھ نامعلوم راستوں پر مدینے کے سفر کا آغاز ہوا۔ ایک اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا اسے سراقہ نے خود بیان کیا ہے۔ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور بتایا کہ اس نے ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ میں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر اور نیزہ لے کر ان افراد کے تعاقب میں نکلا یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ میرا گھوڑا پھسلا اور میں گھوڑے سمیت نیچے گر گیا۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جب قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے امان طلب کی اور انہوں نے امان دے دی۔ راستے میں ایک اور معجزہ رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے کے پاس رکے تو ایک کمزور بکری نظر آئی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے بکری کا دودھ دھونے کی اجازت لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو ان میں دودھ اتر آیا جو اس قدر تھا کہ برتن بھر گئے، جس سے سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور اس کے باوجود بچ گیا۔ اس سفر کے دوران حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جو تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات تحفہ کے طور پر پیش کیے۔ کعبہ میں تشریف آوری۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 1490 یعنی 23 ستمبر 622 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مدینہ کے لوگ روزانہ صبح سویرے مدینہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور جب دھوپ کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی تو نا امید ہو کر واپس چلے جاتے۔ علامہ طبرہ کے مطابق مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے بھی دیر تک شدید دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ آخری روز ایک یہودی لڑکے نے پہاڑ کی چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو مدینہ کی جانب آتے دیکھ لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب دوڑ پڑے اور چاروں طرف تکبیر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس دن اہل مدینہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ مردوں اور بچیوں نے مسلح ہو کر اور لڑکوں نے ڈھولک اور ڈف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت کے ساتھ والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر لوگ شکرانے اور مدح کے اشعار بھی گا کر پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 3 روز کے بعد کعبہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم رضی اللہ عنہ بن بدم کے گھر پر قیام فرمایا۔ پیدل سفر کرنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا جس سے پاؤں صحت یاب ہو گئے۔
غزوہ خیبر میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن لگایا جس سے صحت مل گئی اور پھر کبھی آنکھیں دکھنے کو نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں خود بھی مزدور کی طرح کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پتھر اٹھاتے تو جسم مبارک خم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار التجا کرتے کہ یہ کام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور مساوات کا نمونہ پیش کرنا تھا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا تھا کہ سب انسان برابر ہیں۔ محنت اور مشقت باعث عار نہیں بلکہ وجہ عزت و افتخار ہیں۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی تھی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں قیام کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہو جانے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا خطبہ جمعہ۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ابی نوسالم بن عوف کے محلے میں پہنچی تھی کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ 100 مسلمان اس جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا خطبہ تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس سے ہدایت کا خواہاں ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا اور دشمن ہوں اس کا جو اس کا انکار کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے جسے اس نے بھیجا ہے، ہدایت، نور اور وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ ایسے وقت میں جب رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا اور علم کی کمی تھی اور لوگوں میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی اور زمانہ دور ہو گیا تھا اور قیامت قریب تھی اور موت نزدیک، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ راہ راست پر ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ اور وہ گناہگار اور بھٹکا ہوا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے غضب سے بچنے کی۔ بہترین ہے وہ شے جس کی نصیحت کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، جو یہ ہے کہ وہ اسے آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کی ہدایت، اور ڈرو اللہ سے جتنا اس نے اپنے سے ڈرایا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں اور نہ اس سے بہتر کوئی یاد ہے۔ اور یقیناً اللہ سے پرہیزگاری اس کے لیے ہے جو اس کے مطابق عمل کرے اس منزل مقصود پر جو کہ آخرت ہے، اور جو ان روابط کو جو ظاہر و باطن میں اس کے اور اللہ کے درمیان میں درست رکھے اور سوائے رضا الہی کے کوئی اور مقصد نہ ہو، تو وہ اس کے لیے دنیا میں نیک نامی اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جب انسان محتاج ہوگا اپنے پہلے کیے ہوئے اعمال کا اور سوائے اس کے کچھ اس کے ساتھ نہ ہوگا، وہ آرزو رکھے گا کہ کاش اس کے اور اس موقع کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر شفیق و مہربان ہے۔ اور اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ سے ڈر اپنی دنیا آخرت دونوں میں اور ظاہر و باطن میں، اور اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے
اور اس کے اثر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور یقیناً اللہ سے ڈرنا اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے اور اس کی سزا سے بچاتا ہے اور اس کے غضب سے بچاتا ہے، اور یقیناً اللہ سے ڈر چہروں کو نورانی بناتا اور پرہیزگار کو راضی کرتا اور درجے بلند کرتا ہے۔ اپنا حصہ حاصل کرو اور اللہ کے بارے میں کوتاہی سے کام نہ لو، حالانکہ اللہ نے تم کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے اور تمہارے لیے اپنا رستہ صاف نمایاں کر دیا ہے، تاکہ وہ جانے انہیں جو سچے ہیں اور جانے انہیں جو جھوٹے ہیں۔ تو حسن سلوک سے کام لو، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور اس کے دشمنوں کو دشمن رکھا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ادا کرو۔ اس نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارا نام مسلم رکھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندگی پائے وہ کسی حجت کی بنا پر زندگی پائے۔ اور قوت نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے سے، تو اللہ کو بہت یاد کرو اور آج کے بعد والے دن کے واسطے کام کرو کہ جو شخص اس معاملے کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے ٹھیک رکھے گا، تو اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان والے معاملے کو خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ لوگوں پر فیصلہ نافذ کرنے والا ہے اور وہ اس پر فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگوں کا مالک ہے، وہ اس کے مالک نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں قوت مگر اللہ کے سہارے جو بزرگ ہے۔